السلام علیکم ویورز، میں ہوں کہکشاں علی اور میں آج لائی ہوں آپ کے لیے ایک ٹرو شارٹ سٹوری جس کا نام ہے فیس بک، جس کی رائٹر ہیں مریم مرتضیٰ۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور پھر ہم چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ سب سو چکے تھے، گھر کی تمام روشنیاں بند کر دی گئی تھیں۔ وہ کمبل میں چھپ کر موبائل پر فیس بک استعمال کر رہی تھی۔ پیغامات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ہیلو ڈارلنگ، سارا دن کہاں غائب تھی؟ ارسل کا میسج آیا تھا جسے اس نے مسکرا کر کھولا تھا۔ بس کیا کریں ڈیئر، کچھ کام تھا، اس نے جواب لکھا تھا۔ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، لیٹی ہوئی ہوں۔ کیوں بھائی، کوئی کام کرنے کو نہیں کیا؟ نہیں۔ اچھا آ جاؤ میرے پاس، کچھ باتیں ہی کر لیں۔ میں پاس ہی ہوں تمہارے، بس تمہیں محسوس کرنے کی دیر ہے۔ اس نے مسکرا کر کروٹ پلٹی تھی۔ ارے میری جان، تم کیا جانو میرے دل کی کیفیت، کاش تمہیں بتا سکتا میں تمہارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں۔ سچ؟ جواب آیا، اور کیا جھوٹ؟ پھر اس نے ذرا سا مسکرا دیا۔ مجھ میں ایسا کیا ہے؟ اس نے کچھ سوچنے کے بعد لکھا تھا۔ ویسے جیسا کسی میں نہیں ہے، پھر بھی بتاؤ تو۔ ہائے تمہیں کیا بتاؤں، تمہاری اداؤں نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ میں تو تمہارا مجنوں بنا پھرتا ہوں، اور تم وجہ پوچھتی ہو؟ پوچھو میرے دوستوں سے جن سے میں تمہارا اکثر تذکرہ کرتا ہوں۔ آئی ریئلی لو یو میری جان۔ اس نے اس کے آخری لکھے جملے پر محبت سے اپنی نظر پھیری تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ لو یو ٹو ڈیئر۔ سچ؟ قسم سے؟ اور سناؤ۔ اور کیا سناؤں، تم نے چپ ہی کروا دیا ہے۔ اچھا چلو سناؤ، اور کون ہے پاس؟ سب سو رہے ہیں۔ اچھا، یعنی کال پر بات نہیں کر پاؤ گی؟ نہیں نہیں۔ کتنا تڑپاؤ گی مجھے؟ اچھا میں سونے لگی ہوں، کل بات کروں گی، اللہ حافظ۔ کیوں ابھی کیوں نہیں؟ نیند آ رہی ہے نا اسی لیے۔ چل جھوٹی۔ نہیں نہیں، مجھے سچ میں سونا ہے، صبح کالج جانا ہے۔ اچھا چلو پھر بات کریں گے، سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ دل کے نشان کے ساتھ اس کا پیغام دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ اس نے فوراً جا کر اس کی پروفائل کھول کر جائزہ لینا شروع کیا۔ ڈی پی میں لگی تصویر کھول کر کچھ لمحے اسی تصویر کو دیکھتی رہی، پھر وال پر لگے اسٹیٹس پڑھنے لگی۔ پہلا اسٹیٹس تھا، ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رشک میں سارا جنگل ہوگا۔ الفاظ پڑھ کر اس کے دل میں پھول کھلنے لگے تھے، جیسے خوشی کی ایک لہر دوڑ رہی ہو۔ اسے لگ رہا تھا کہ لکھا گیا ہر ایک لفظ صرف اسی کے لیے تھا۔ بعد میں اس نے بقایا اسٹیٹس بھی پڑھے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک رومانوی شعر اس کی محبت میں اضافہ کرنے لگے تھے۔ اس کا دل چہچہانے لگا تھا، سانسوں میں جھلتھل ہونے لگی تھی، دل میں محبت ہی محبت تھی۔ چونکہ اس نے ارسل کو کلوز فرینڈ کر رکھا تھا، اس لیے اس کے سارے نوٹیفیکیشن آیا کرتے تھے۔ ارسل اپلوڈ کرتا رہتا تھا۔ اس نے نوٹیفیکیشن پڑھتے ہی اس پر کلک کیا اور دیکھا کہ ارسل کا نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے۔ دیکھا کہ ارسل نے گانے کی ویڈیو شامل کی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل سے ایئر فون لگایا اور گانا سننے لگی تھی۔ سانسوں میں بج رہی ہے پل پل تیری دھڑکن صنم۔ اسکرین پر مختلف شاعری کی تصویریں نظر آ رہی تھیں، وہ ہم تن گوشت تھی۔ اسے لگ رہا تھا گانے کا لفظ لفظ ارسل صرف اسے کہہ رہا ہے۔ گانا سنتے ہوئے اس نے کمنٹ لکھا تھا، تھینک یو ڈیئر، لو یو۔
اس نے موبائل سرہانے تلے رکھا اور ارسل کے سپنے دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اٹھنے سے پہلے اس نے چاہا فیس بک استعمال کر لیا جائے۔ اس نے کمنٹ کا جواب دیا ہوگا نا، وہ دل ہی دل میں کہنے لگی تھی۔ اس نے محبت اور خلوص کے ساتھ فیس بک پر جا کر ارسل کی پروفائل اوپن کی تھی۔ اس نے دوسروں کے کمنٹس پڑھے بغیر اپنا کمنٹ کو تلاش کیے مگر اسے نہ ملا۔ شاید ارسل ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ اس نے کمنٹ پڑھنے شروع کیے، بہت سے لڑکے لڑکیوں کے نائس کے تھے۔ آخر میں کچھ لڑکیوں کے تھے جنہیں ارسل شاید ڈیلیٹ کر نہ پایا تھا۔ اس کے سونے کے بعد وہ کمنٹس دیے گئے تھے، ارے میری جان، کیا گانا ڈیڈیکیٹ کیا میرے لیے، تھینک یو سو مچ، واقعی تم سے سچی محبت مجھ سے کوئی کر ہی نہیں سکتا، سچ کہتے ہو۔ نڈال عارف کا کمنٹ پڑھ کر اس کی آنکھوں میں آئی چمک پچھتاوے کی نمی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ لو یو، تھینکس، عالیہ ڈول کا کمنٹ تھا، ہائے کیا محبت ہے تمہاری ارسل، لو یو۔ پریتی کا کمنٹ دیکھا تھا، ان لڑکیوں نے بھی شاید ایک دوسرے کے کمنٹ ابھی تک نہیں دیکھے تھے۔ اس نے ارسل کی ڈی پی میں لگی تصویر کو کھولا اور یوں دیکھا جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ اس نے میسج پر کلک کیا اور پیغام لکھا، مسٹر ارسل، آپ کے قابل تو بہت سے لوگ ہیں، ہم آپ کے قابل نہیں، یا یوں کہہ لیجیے میں محبت کو آج جان پائی ہوں۔ محبت اس کو کہتے ہیں، اب علم ہوا۔ میں نے سنا تھا محبت واحد شخص سے ہوتی ہے، مگر جمع دیکھ کر بزرگوں کے قول کو غلط قرار دے دیا ہے میں نے۔ اب علم ہوا محبت ہر حسین چہرے سے ہوتی ہے۔ میں تو سمجھی تھی محبت میں محبوب کا چہرہ ہی پرکشش ہوتا ہے۔ میں سمجھی تھی محبت میں قدیم اور جدید کا تصور نہیں ہوتا۔ میں غلط تھی۔ قدیم لوگ عاشقی کی مثال قائم کرتے تھے اور جدید دھوکے بازی میں کسی کو پیچھے نہیں چھوڑتے۔ قدیم محبت کو عشق کہتے تھے اور جدید محبت کو ٹائم پاس کہتے ہیں۔ دیر سے آئی پر مجھے سمجھ آئی، محبت صرف آج کل کا فیشن ہے، وہ فیشن جو وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، آج شارٹ قمیص تو کل لانگ۔ اس نے میسج سینڈ کیا اور اس کی پروفائل کھول کر ان فرینڈ کر دیا تھا، موبائل کو الماری پر رکھا اور باہر چلی گئی تھی۔ اس سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ محبت کو وقت گزاری کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ وہ آپ نے سنا ہی ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، لوگ پیار کم اور ٹائم پاس زیادہ کرتے ہیں۔ جی تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو یہ ٹرو شارٹ سٹوری؟ کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور پھر میں اب اگلی کہانی کے ساتھ جلد واپس آؤں گی۔ شکریہ۔